بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے حروف لہاتیہ یعنی قاف اور کاف کا مخرج پڑھا تھا اور سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کی مشق بھی کر لی ہوگی، اور اگر وہ سبق آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے اس کلاس کو دوبارہ سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو وہ سبق سمجھ میں آ جائے۔ اب آج الحمدللہ ہماری تجوید کورس کی کلاس نمبر 4 ہے، جس کا آغاز ہم نے انشاءاللہ مخرج نمبر 7 سے کرنا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں مخرج نمبر 7 کی جانب۔ دیکھیے 7واں مخرج ہے وسط لسان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ 7واں مخرج کیا ہے؟ وسط لسان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یعنی جب زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے مقابل تالوں کی طرف اٹھتا ہے تب جا کر یہ مخرج ادا ہوتا ہے۔ جب ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اسی کے اوپر، اسی کے مد مقابل تالوں کی طرف اٹھتا ہے نا، تب جا کر یہ مخرج ادا ہوتا ہے۔ یہ ہم 7واں مخرج پڑھ رہے ہیں۔ اس 7ویں مخرج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ 7ویں مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا، اس 7ویں مخرج سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور تینوں حروفوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ ان تینوں حروفوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان تینوں کے درمیان میں فرق معلوم کریں گے۔ ویسے تو یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تینوں کے درمیان میں کون سا فرق ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جیم کا ذکر آیا، اس لیے ہم سب سے پہلے جیم کے بارے میں ہی ذکر کریں گے۔ جیم، جیم کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان والا حصہ بالکل اوپر کے تالوں سے مل جاتا ہے۔ جب ہم جیم کو ادا کرتے ہیں نا تو اس وقت ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں سے مل جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ تھا شین۔ شین کو دیکھتے ہیں۔ شین کو ادا کرتے وقت زبان کے درمیان والے حصے اور اوپر کے تالوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ جیم کو ادا کرتے وقت تو ہماری زبان بالکل اوپر کے تالوں کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن شین کو ادا کرتے وقت ہماری زبان اوپر کے تالوں سے اچھی طرح سے ملتی نہیں ہے، بلکہ ہماری زبان اوپر کی طرف اٹھتی تو ضرور ہے، لیکن ہماری زبان اور ہمارے تالوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے یا۔ یا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا کو ادا کرتے وقت زبان کے درمیان والے حصے اور تالوں کے درمیان میں شین سے بھی زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا شین میں بھی زبان تالوں کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا ان کے اندر فاصلہ ہوتا ہے، لیکن یا کے اندر تو شین سے بھی زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے۔ ظاہرت یا کے اندر بھی زبان اوپر کے تالوں کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر شین سے بھی زیادہ فاصلہ آ جائے گا۔ اب ان تینوں میں اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ہم جانیں گے کہ اس کے اندر یہ فرق کیوں ہے۔ تو چلتے ہیں فرق جاننے کی طرف۔ سب سے پہلے اب ہم چلتے ہیں جیم کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلے جیم کا ذکر آیا تھا، اس لیے اب ہم سب سے پہلے جیم کو دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں جیم کو پڑھ کے دیکھنا پڑے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ جیم کو پڑھیے۔ جیم، جیم۔ اب یہاں پر آپ نے کچھ غور کیا؟ دیکھیں، جب ہم جیم کو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا تو ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اوپر کے تالوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ خود بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ دیکھیں، جیم، یہ ہم جب جیم کا آغاز کرتے ہیں نا، جیم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری یہ جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے اوپر کے تالوں کے ساتھ خود بخود جڑ جاتا ہے، خود بخود ہی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ پہلے زبان کے درمیان والا حصہ جو ہے اوپر والے تالوں کے ساتھ جڑتا ہے، اوپر والے تالوں کے ساتھ ملتا ہے، تب ہی جا کر جیم ادا ہوتا ہے۔ جیم کی تو اب ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں شین کی جانب۔ دیکھیں، شین،
شین کو پڑھتے وقت ہماری زبان جو ہے نا، ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالوں کی طرف اٹھتا ہے، لیکن اوپر کے تالوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا۔ اوپر کے تالوں اور ہماری زبان کے درمیان میں تھوڑا سا فرق رہتا ہے، تھوڑا سا فرق رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شین کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے نا، وہ کون سی صفت ہے؟ شین کے اندر تفشی کی صفت پائی جاتی ہے، اور تفشی کسے کہتے ہیں؟ پھیلانے کو۔ تفشی کسے کہتے ہیں؟ تفشی کہتے ہیں پھیلانے کو۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب ہم شین پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اس کو پھیلاتے ہیں۔ کیسے پھیلاتے ہیں؟ دیکھیے، شین، یہ ہم جو کر رہے ہیں نا، یہ ہم شین کو اپنے منہ کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہم شین کو اپنے منہ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے شین کے پڑھتے وقت ہماری زبان صرف اوپر کے تالوں کی طرف اٹھتی ہے، اوپر کے تالوں کے ساتھ لگتی نہیں ہے، صرف ہماری زبان اوپر کے تالوں کی طرف اٹھتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زبان کو اوپر کے تالوں کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے شین ادا نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے، اگر آپ اپنی زبان کو اوپر کے تالوں کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے شین صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں یا کی جانب۔ دیکھیے، یا کی جانب اب ہم چلتے ہیں۔ یا کو پڑھنے میں ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالوں کی طرف اٹھتا ہے، لیکن تالوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر تو شین سے بھی زیادہ فرق آ جاتا ہے، شین سے بھی زیادہ فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم یا کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ ہم یا کو کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ حلق سے آواز آئی اور ساتھ ہی نکل گئی، حلق سے آواز آئی اور ساتھ ہی منہ سے نکل گئی، جیسے یا، یہ پیچھے سے حلق سے آواز آئی اور ساتھ ہی منہ سے باہر نکل گئی، یا۔ تو اس لیے یہ اوپر تالوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر فرق بھی زیادہ ہے، فاصلہ بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یا تو جوف دہن سے ادا ہوتا تھا، ہم نے جوف دہن کے اندر پڑھا تھا نا یا کو، تو یاد رکھیے گا یہاں پر آپ کہ جوف دہن سے جو یا ادا ہوگا وہ کون سا ہے؟ حروف مدہ، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو وہاں پر بتا دی ہے۔ اور یہاں پر جو یا ہے، یہاں پر 7ویں مخرج کے اندر حروف شجریہ کے اندر جس یا کا ذکر ہے وہ کون سے یا کا ذکر ہے؟ جو متحرک ہو یا پھر لین ہو، ایسا یا جو متحرک ہو یا پھر لین ہو۔ اب ہم جانتے ہیں متحرک کسے کہتے ہیں اور لین کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، متحرک ایسے حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یا کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور لین کسے کہتے ہیں؟ یا لین کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یا پڑھنے میں زیادہ فاصلہ کیوں ہوتا ہے، اور یہاں پر یا حروف مدہ والی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یا متحرک اور یا لین مراد ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جیم، شین اور یا کے درمیان میں فرق بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کی اب زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو نا اس کی سمجھ آ جائے۔ ویسے تو یہ مخرج بہت زیادہ آسان ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، تاکہ جو لوگ ان باتوں کے بارے میں نہیں جانتے، جو باتیں آج ہم نے اس کلاس کے اندر جانی، اگر وہ ان باتوں کو آپ کی وجہ سے جان سکیں گے تو یہ بات آپ کے لیے اور ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گی اور صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ اب انشاءاللہ ہم آگے کے مخارج کے ساتھ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔